مختلف ہے، کوئی پیمانہ کیا ہے، کوئی اساس کیا ہے کہ یہ انسانی حقوق ہے. تو اس کے لیے صحیح سانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، اور یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انسانی حقوق کو اس سانچے میں دیکھا جائے کہ کن ان حقوق کا تحفظ ضروری ہے اور کن حقوق کا تحفظ نہیں ہے. اگر دیکھیے تو ہمارا اسلام ہے، اس نے انسان کو جان، مال، آبرو، معاش، عقیدے، ان تمام چیزوں بلکہ آپ کے جانثاروں نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. آپ نے ایک ضابطہ بتا دیا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی انسان کی جان نہیں لینی. اللہ اکبر. میدان جنگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس میدان جنگ کے اندر بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار ہیں، جنگی ہوئی ہیں، غزوات ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو تکلیف پہنچی ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق جان کا تحفظ. اور آج انسانی حقوق کیا ڈنڈورا پیٹنے والوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ بمباری ہوتی ہے نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ عورتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، نہ مریض دیکھے جاتے ہیں، نہ جسے کہیں کہ تکلیف زدہ لوگ دیکھے جاتے ہیں، اور بمباری ہوتی ہے. انسان کو اگر انسانیت کا تحفظ ملا ہے اور انسانی حقوق ملے ہیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ. مال کا تحفظ، تم کسی کا ناحق مال نہیں کھا سکتے. اللہ اکبر. خیبر کا موقع ہے، خیبر کا موقع ہے. مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کا گھراؤ کیا ہوا، اندر یہودی موجود ہیں. میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے. صحابہ نے، حضور کے سپاہیوں نے، غلاموں نے، جانثاروں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. ایک یہودی فقیر کمزور بکریوں کا چرواہا بکریاں لے کر کچھ ادھر نکل آیا. خیبر کے اس قلعے سے نکل کر اس کے خیال آیا کہ ایک شخص کا بڑا نام سنا ہے، کیوں نہ ہو آج اس سے ملاقات ہو جائے. وہ پوچھتے پوچھتے حضور علیہ السلام کے جانثاروں کے پاس پوچھا، کہا ایک شخص ہیں جن کا میں نے بڑا تذکرہ سنا ہے، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنا ہے آپ کا سردار ہے، ملاقات ہو سکتی ہے. تو حضور کے سچے جانثاروں نے کہا ہاں اس جھوپڑی کے اندر موجود ہیں جو کھجور کے تنوں سے بنا ہوا ہے. پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، اتنا بڑا سردار ہے اور اس سادگی اور اس جھوپڑی کے اندر وہ ہوں گے. کہا مذاق نہ کرو، ملاقات چاہیے. اصرار ہوا، بار بار بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی اسی جھوپڑی میں موجود ہیں. یہ شخص پہنچتا ہے اور حضور علیہ السلام سے براہ راست بات کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کا پیغام کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیغام کی چند باتیں بتائیں اور کہنے لگا اگر میں اس پیغام کو قبول کروں تو میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، تمہیں سینے سے لگا لیں گے اور تمہیں وہ حقوق ملیں گے جو حقوق دوسروں کو ملے ہوئی ہے. اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، جو دوسروں کے حقوق ملے ہیں وہ تمہیں بھی ملے گی. وہ کہنے لگا میں ذات کا بہت نیچا ہوں، رنگ کا سیاہ ہوں، میرے جسم سے تو بدبو پھوٹ رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو گے، ہم تمہیں سینے سے لگا دیں گے اور تمہاری بدبو خوشبو سے بدل جائے گی اور تمہاری سیاہی جب اللہ کے دربار میں جاؤ گے سبحان اللہ انوارات سے چمکنے لگ جائے گی. اس نے کلمہ پڑھا
اور کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ یہ بکریاں اور یہ مال جس کی امانت ہے پہلے ان کو واپس کر کے آؤ۔ نہ نماز کی تلقین ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ جہاد کی ترغیب ہے، نہ صدقہ خیرات کی بات ہے۔ فرمایا یہ مال دوسروں کا ہے نا، یہ تم نے ایک معاہدے کے ساتھ تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ دشمن ہیں اور دشمن بھی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہیں اور وہاں جنگ جاری ہے اور ان کے مالی غنیمت چھیننا چاہتے ہیں، لیکن وہ جنگ کی شکل میں نا یہ پیسہ اور یہ دولت اور یہ بکریاں تو ایک معاہدے کے تحت ہیں، یہ تو ایک امانت ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کیا ہے؟ جاؤ ان میرے دشمنوں کو یہ اپنی امانت جو تم نے معاہدے کے تحت لی ہے واپس کر کے آ جاؤ۔ آج دنیا میں بینکوں میں مالوں کا تحفظ بہت ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، لیکن جب بات میدان جنگ کی آتی ہے تو پھر ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سارے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے ہیں، فریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن کب تک تحفظ ہے؟ جب تک ان کا اس میں اپنا مفاد ہے، جب تک اس میں اپنا مفاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، صرف اعلان نہیں کیا، صرف اعلان نہیں کیا، صرف زبانی جیب خرچ نہیں، عملاً کر کے بھی دکھایا۔ جان کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے۔ اس نئے مسلمان سے کہا جاؤ یہ امانت واپس کر کے آؤ، اس لیے کہ میرے دین اور میری شریعت کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے۔ آبرو کا تحفظ ہے، آبرو کا تحفظ ہے، ہمارے نبی کا دین ہے نا، اسی میں یہ تلقین ہے۔ کسی کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، کسی کی غیبت سننا بھی حرام، کسی کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، کسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے۔ عقیدے کا تحفظ ہے، کوئی یہودی ہے تو یہودیت کی زندگی گزارے، عیسائی ہے تو عیسائیت کی زندگی گزارے، ہندو ہے تو ہندو کی زندگی گزارے۔ اسلامی نظام میں، اسلامی خطے میں اگر رہے گا اس کے عقیدے کا تحفظ ہوگا، اس پر زبردستی تلوار نہیں سونتی جائے گی کہ تم اسلام قبول کرو۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، اس دین اسلام میں کسی پہ جبر نہیں ہے، اس دین اسلام میں انسانیت کا تحفظ ہے، جان کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، آبرو کا بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بیت المقدس میں مسلمان فوج یہودیوں کا تحفظ کر رہی تھی اور ان سے سالانہ جزیہ لیا جا رہا تھا، سالانہ جزیہ لیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دوسری سرحد پہ فوج کی ضرورت پڑی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم نے ان سے یہ جزیہ لیا ہے ان کی جان اور مال کے حفاظت کے عہد کے ساتھ، اب ہمیں ان سے فوج واپس لینی ہے، ہماری ضرورت دوسرے سرحد کے حصے پہ ہے، لیکن ہمیں ان کا یہ ٹیکس جزیہ واپس کرنا ہوگا۔ یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کیا ہوا معاہدے کا تذکرہ کیا اور ان کا مال انہیں واپس کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا تحفظ انسانی حقوق کا۔ پوری انسانی زندگی میں، پوری انسانی تاریخ میں جو انسانی حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے، دنیا میں اس کا کئی نام و نشان بھی نہیں، لیکن پروپیگنڈے کی دنیا ہے، جہالت اور اسلام سے دوری ہے۔ بس اوقات مسلمان بھی معذرانہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ شاید ہم کوئی قصوروار ہو گئے، شاید ہمارے اسلام میں شاید انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے۔ بس اوقات یہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا دین، ہمارا نظام کوئی ناقص ہے۔ ارے اللہ نے کہا ہے
وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اگر تم یہود و نصارہ کو راضی کرنے پہ لگ گئے تو سر سے لے کر پاؤں تم بھی ان پہ ہو جاؤ گے، راضی پھر بھی نہیں کہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈو مور، کچھ آگے، کچھ اور، کچھ ڈو مور، کچھ اور آگے، راضی کب ہوں گے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کی ملت کی اتباع کرو، تم بھی یہودی بن جاؤ گے، تم بھی نصرانی بن جاؤ گے، تم بھی انہی کا رویہ اگرچہ نفاق ہو راضی ہو جائیں گے، منافق بن جاؤ گے، اسلام سے بیزار ہو جاؤ گے، دین اسلام سے نکل جاؤ گے، تب راضی ہوں گے۔ لیکن جب تک تم مسلمان ہو اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی بات کرتے ہو، تم کچھ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو عام مسلمان بس اوقات معذرانہ رویہ، بس اوقات احساس کمتری، بس اوقات وہ اندر ہی اندر یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ شاید اسلام میں آج اگر نافذ ہو گیا تو اسلامی انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے، اور سچ یہ ہے کہ اسلام تو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور انسانی حقوق کی صحیح اساس، صحیح سانچہ دیا ہی اسلام نے ہے، اسلام نے دیا ہے۔ اسلام سے پوچھو کون سے انسانی حقوق ہیں اور کون سے حقوق نہیں ہیں، کون سے انسانی حقوق پورا کرنا ان کا تحفظ ضروری ہے، کون سے حقوق ایسے جن کا تحفظ ضروری نہیں۔ آزادی رائے، آزادی فکر، اس کا بڑا شور ہے۔ ارے میاں آزادی رائے کوئی حدود بھی ہوں گی، اگر کوئی حدود ہوں گی تو وہ حدود کون تعین کرے گا؟ انسان؟ کون سا انسان؟ کس کی عقل، کس کی دانش، کس کا نظریہ، کس کا فکر؟ کون ان حدود کو متعین کرے گا؟ اگر آزادی رائے کا مطلب یہ کہ ہر قسم کی رائے کو آزادی مل جائے تو کوئی آج یہ تحریک چلا دے اور کوئی آج یہ تبلیغ کر دے اور کوئی یہ آج اپنی رائے پہ ایک جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے کہ جتنے مالدار ہیں ان کے گھڑوں کو اور ان کے کوٹھیوں کو، ان کے کاروباروں کو لوٹ لو، تو کیا خیال ہے یہ آزادی رائے درست ہوگی؟ کیا یہ تبلیغ درست ہوگی؟ ظاہر ہے یہ غلط ہوگی، یہ غلط ہوگی، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ ارے میاں پھر کوئی آزادی رائے، آزادی فکر کی کوئی حدود بھی ہوگی نا، کہ میاں یہ آزادی رائے یہاں تک ہونی چاہیے، آزادی فکر یہاں تک ہونی چاہیے، اور یہ کہ یہ وہ حد غیر مسلم متعین کرے، مغرب ان کے حدود متعین کرے، کافر اس کے حدود مقرر کریں، انسانی عقلیں اس کو محدود کریں، اور ایک یہ کہ اس کے حدود اللہ اور اللہ کا رسول بتائے۔ ایک یہ ہے کہ آزادی رائے، آزادی فکر کے حدود اللہ اور اللہ کا رسول بتائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائے کردہ حدود وہ انصاف پر مبنی ہوں، وہ ساری انسانیت کے لیے انصاف پر مبنی ہوں گی، اس میں عدل و انصاف کی رعایت رکھی جائے گی۔ ہمارا اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر تم سے کسی کی دشمنی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، خیال کرنا یہ دشمنی کہیں تمہیں دائرہ انصاف سے نکال نہ دے۔ کوئی تمہارا دشمن ہے اور تمہارا ساتھ میدان جنگ میں ہے اور تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہے، لیکن پھر بھی خیال کرنا تم عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو، عین دشمنی میں، عین میدان جنگ میں تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پہ تم نے کھڑا ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، انسانی حقوق کا تحفظ صرف اسلام کے طے کردہ نظام زندگی میں ہے، صرف اسلام کے طے کردہ نظام زندگی میں ہیں۔ باقی آج مغرب نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اور اس کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے، حقیقت میں اس کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام اور دین دشمنی،
ایمان اور اسلام دشمنی اس کے پیش نظر ہے، ورنہ وہی مغرب ہے جہاں اس کا وفاد ہوتا ہے، نہ گھر دیکھتا ہے، نہ گھر دیکھتا ہے، نہ بستیاں دیکھتا ہے، نہ شہر دیکھتا ہے، اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، خاک و خون میں پورے کے پورے شہروں کو نہلا دیتا ہے۔ کہاں انسانی حقوق کا تحفظ؟ لیکن اسلام کے عدل و انصاف کے نظام میں تو ایک تو مغرب ہے، وہ تو ہے ہی کافر اور یہود و نصارہ، اس کا ایک نظریہ ہے، لیکن کم از کم مسلمان اسے شرح صدر ہو، وہ مطمئن ہو کہ زندگی میں اور زمین میں اور دنیا کے کسی خطے میں اسلام اپنے حسن کے ساتھ جب نافذ ہوگا تو حقیقت میں ہر انسان کو تبھی تحفظ جان مال عزت آبرو اور عقیدے کا نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمانی اسلامی زندگی پہ صحیح اعتماد اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔